السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين من الرجل الفاجر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ہم سب کے مخدوم مکرم خادم القرآن حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی قبلہ دامت برکاتہ و دیگر واجب الاحترام حضرت علماء کرام و ائمہ نظام و مہمانان ذی احتشام و نوجوانان اسلام، بالخصوص ذمہ داران مسجد بلال و اہلیان بومنہل، یقیناً ہم سب کے لیے یہ موقع بڑی ہی خوشی اور مسرت کا ہے کہ آج ہم سب ایک عظیم مقصد کو اور بڑے عزائم کو لے کر جمع ہوئے. یہ مقصد، یہ عزم، یہ خدمت، یہ کام اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام سے لیا ہے. یہ ہماری سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اس عظیم خدمت کے لیے اس مبارک موقع پر جمع فرمایا. قیامت تک قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ مکہ المکرمہ کو آباد کرنے سے پہلے، اس شہر کو بسانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے گھر کو وہاں پر قائم فرمایا. سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، بلکہ اس دنیا کو جو رونق، جو عظمت، جو نورانیت، جو روحانیت، جو عزت و عظمت حاصل ہوئی وہ اللہ کے گھر سے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ.
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ قرآن کی یہ تمام وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ اور اسے تعمیر کرنے والوں کا ذکر فرمایا۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اس دنیا کی ابتدا ہی کعبۃ اللہ سے ہوئی، اور تاریخ گواہ ہے، قرآن اور حدیث گواہ ہے، جب اللہ کا گھر تعمیر ہوا، اللہ کے گھر کو بسایا گیا، تو وہ غیر ذی زرع زمین اللہ نے اسے وہ رونق، وہ عزت اور عظمت عطا فرمائی کہ آج دنیا کا ہر انسان وہاں جانے کے لیے ترس جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ اور یہ کام اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے لیا ہے۔ چونکہ مختصر وقت میں مجھے اپنے مضمون کو سمیٹنا ہے، بڑے بڑے اکابر علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، لانے والے بھی ہیں اور یہاں تشریف فرما بھی ہیں۔ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کافروں نے مکے سے نکالا، آپ کو مکے سے خارج کر دیا گیا، اپنا وطن عزیز چھوڑنے پر آپ مجبور ہو گئے، طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر آپ کو رونا نہیں آیا، مکہ چھوڑتے ہوئے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اور قرآن اور حدیث گواہ ہے، قیامت تک مسجد نبوی، مسجد قباء اس کی گواہی اور شہادت دیتی رہے گی۔ آپ مدینہ المنورہ پہنچے ہیں تو آپ کو خود رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، حضرات صحابہ کرام کے لیے گھر نہیں تھا، ازواج مطہرات کے لیے گھر کا انتظام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ پہنچ کر سب سے پہلا جو کام، سب سے پہلی عبادت جو انجام دی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ آپ نے مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ آپ نے اپنے گھر کی نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، صحابہ کرام کے لیے نہیں، سب سے پہلے آپ نے اللہ کے گھر کی فکر فرمائی، اللہ کی گھر کی تعمیر فرمائی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے، یہ سبق دیا ہے، یہ نصیحت فرمائی ہے، اگر تم اللہ کے گھر کو آباد کرو گے تو تمہارے محلے آباد ہوں، اگر تم اللہ کے گھر کی فکر کرو گے تو غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ترقی اور تمہاری کامیابی اور کامرانی کا نظام فرمائے۔ مسجد کی فکر کرو، مسجد کو تعمیر کرو، مسجد کی ضروریات کا خیال رکھو، غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگیوں کو، تمہارے گھروں کو، کاروبار کو آباد کر دے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس مسجد کی اس چھت کو اور یہاں کے در و دیوار کو دیکھ کر مجھے مسجد عیدگاہ بلال کی وہ عارضی تعمیر، وہ عارضی مسجد یاد آ رہی ہے۔ اسی طرح اس کے 3 دروازے تھے، بلکہ اس کا رنگ روغن بھی بالکل ایسا ہی کچھ تھا، اور یہاں جو شطرنجی قالین بچھائی گئی ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی تھے۔ اللہ کا شکر ہے، جب میں نے وہاں پہلی جمعہ پڑھائی تو مسجد عیدگاہ بلال کی مارکنگ کی گئی، فاؤنڈیشن نہیں، مارکنگ ہوئی،
وہی منظر آج میں یہاں دیکھ رہا ہوں، اسی کی یاد مجھے آ رہی۔ تب سے میں سوچ رہا تھا کہ میں مومن ہلّی کی بلال مسجد میں بیٹھا ہوں یا عیدگاہ بلال کی وہ عارضی مسجد میں بیٹھا۔ بالکل ایسا ہی کچھ منظر تھا۔ مجھے امید ہے اور میری دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ یہاں بھی وہ منظر، وہ نورانیت اور روحانیت قائم ہوگی۔ وہ دن بہت جلد انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں آئے گا کہ ہم ایک بنگلور ساؤتھ کی شہر بنگلور کی بلال ثانی کے افتتاح میں شریک ہوں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے جمع ہونے کا، مل بیٹھ کر کچھ غور و فکر کرنے کا جو مقصد ہے، اس کی طرف میں آپ کو متوجہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فضائل مساجد، تعمیر مساجد پر کئی بار آپ حضرات بیانات سن چکے ہیں۔ اس کے فضائل، اس کی فضیلتیں، اس کی جو عظمتیں، برکتیں، جو خصوصیات ہیں، بارہا آپ نے سنا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تعمیر مسجد کا کام لے گا، اس کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام سے جا کر ملے، کیونکہ یہ خدمت، یہ عبادت انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اور یہ بات، یہ اصول ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے اپنے گھر کی تعمیر کا کام نہیں لے گا۔ ہر ایک کے حصے میں یہ خدمت، یہ نعمت عظمیٰ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی۔ خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے۔ سعادت مند اور خوش نصیب لوگوں سے اللہ تعالیٰ تعمیر مسجد کا کام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کوئی مٹی اٹھا کر لا رہے ہیں، کوئی لکڑیاں کاٹ کر لا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ بھی ان حضرات صحابہ کرام اپنے ان غلاموں کے ساتھ، اپنے ان ساتھیوں اور صحابہ کے ساتھ مل کر آپ بھی ایک قولی اور مزدور کی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں لگے ہیں۔ جبکہ اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اس عمارت کو اتار کر مدینہ المنورہ کی اس سرزمین کو سجا سکتا ہے۔ جس کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، آج ایک مزدور کی طرح مسجد نبوی کی، مسجد قباء کی تعمیر میں آپ کام میں لگے۔ حضرات صحابہ کرام نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام ہم ہیں اس خدمت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس میں میں خود مزدور کی طرح کام کر رہا ہوں۔ اس فضیلت کو، اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے میں خود ایک مزدور بن کر یہاں کام کر رہا ہوں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ دام درہم سکھنے جس طرح کا بھی یہاں کام لے، جسے اللہ اس بات کی توفیق دے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ خوش نصیبوں کے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے لیے قبول کرتا ہے، خوش نصیبوں کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے۔ جن کے مال کو اللہ پسند نہیں کرتا، ان کا مال شراب اور شباب کے اڈوں میں تو لگ جاتا ہے، ان کا مال اللہ تعالیٰ شادی بیاہ کے ان شاندار شادی محلوں کو سجانے میں اور آرکیسٹرا کو بسانے میں تو اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں، لیکن مسجد اور مدرسے کے لیے اس کے مال کو قبول نہیں کرتا۔
ایسے کئی لوگ ہیں ہماری قوم میں، اللہ کا دین کسی عالم کے علم کا، کسی مالدار کے مال کا، کسی مفتی کے فتوے کا، کسی مبلغ کی تبلیغ کا، کسی داعی کی دعوت کا، کسی حاکم کی حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ الغنی، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ کبھی ہمارے دل میں یہ بات نہ آئے میں کروں گا تو یہ مسجد کا کام ہوگا، میں دوں گا تو یہ مسجد تعمیر ہوگی۔ کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی، نہ آئے۔ کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے میں بولوں گا تو لوگ ڈالیں گے، لوگ چندہ دیں گے۔ قرآن گواہی دیتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے انسان تو انسان، پرندوں سے اللہ نے اپنے گھر کی خدمت کا کام لیا۔ ابابیل نامی پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی، کعبۃ اللہ کا کام لیا۔ کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ میں ہوں تو یہ ہوگا، میری وجہ سے یہ چلے گا۔ قیامت تک اللہ نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، ہجرت کی پہلی منزل غار ثور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی، اپنے رفیق، اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ماں یبکی کی یا ابا بکر، ابو بکر کیوں روتا ہے، کیا تکلیف ہے، کیوں آنسو بہاتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ان کے پیر نظر آ رہے ہیں کہ کفار مکہ ہماری تلاش پہ نکل پڑے اور یہاں تک پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آوازیں ہم کو سنائی دے رہی ہیں، ان کے پیر مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم پکڑے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان دو کے متعلق تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا سوچتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معانا، فکر نہ کر، غم نہ کر، آنسو نہ بہا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ مجھے یہاں تک لائے اور کافروں کے حوالے کر دے۔ اب مجھے عرض یہ کرنا ہے، اب کفار مکہ آ گئے، ان کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ان سے کام نہیں لیا، ان سے اپنے نبی کی حفاظت نہیں کروائی۔ اللہ نے فرشتوں کے لشکر کو روانہ نہیں فرمایا، مکہ المکرمہ کے ان چند مسلمانوں کو بھیج کر اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کا کام نہیں لیا، بلکہ قرآن اور حدیث اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسی مخلوق سے، ایسے لشکر سے کام لیا جسے تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کا کام اس سے، مکڑی سے، کبوتروں سے لے لیا۔ مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے منہ پر جالا تان دے، اور کبوتروں کو حکم دیا کہ تم انڈے دے دو۔ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ نصیحت فرمائی ہے، کبھی تمہارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میرے مال سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کبھی کسی خطیب کو یہ زعم اپنے دل میں اندر نہ پیدا ہو کہ میں خطبہ دیتا ہوں تو عوام چندہ دیتی ہے۔ کبھی کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میری وجہ سے دین زندہ ہے۔ اللہ نے
یہ پیغام دیا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نہیں کرو گے، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں نے انسانوں سے نہیں جانوروں اور پرندوں سے اپنے دین کا کام لیا؟ اگر تم سے کام لے تو یہ تمہاری سعادت مندی ہے، اللہ کا یہ احسان تم پر ہے، ہم چندہ دے کر کوئی احسان نہیں کرتے۔ اب مکڑی نے جالا بن دیا، تان دیا، اور کبوتروں نے انڈے دے دی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خدمت کی برکت سے ان پرندوں کو وہ عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ آج جو حرمین شریفین میں جو کبوتر پائے جاتے ہیں یہ اسی کبوتروں کی نسل ہے، یہ اسی کی نسل ہے۔ تم نے میرے نبی کی حفاظت کی ہے، چلو آج میں تمہیں وہ عزت عطا کروں گا، قیامت تک تمہاری جانیں محفوظ ہوں گی، کوئی حاجی تمہارے اوپر ٹیڑھی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا، کسی حاجی نے تمہارے اوپر ہاتھ اٹھا دیا تو اس پر دم لازم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روزی کا ایسا انتظام کیا، ہر حاجی جاتا ہے گیہوں اور دانے خرید کر لاتا ہے اور بڑی محبت سے ان کبوتروں کو کھلاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جب اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے نبی کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چرند و پرند اور جانوروں کی حفاظت کر سکتا ہے، تو کیا تم مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والے نبی کے غلاموں کو اللہ کافروں کے حوالے کر؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہے، جو سی بھی حکومت آئے، جیسے بھی حالات آئے، جب تک تم اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کرو گے، اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے رہو گے، جب تک تمہارے دلوں میں علماء اور ائمہ کا احترام رہے گا، اللہ غیب سے تمہاری حفاظت کرتے چلے جائیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کبوتروں کو بغیر محنت کے آج روزی دیتا ہے، اگر آج تم بھی بلال مسجد کے لیے کچھ چندہ دو گے، اس کے لیے کچھ خدمت کرو گے، اس میں اپنا وقت، اپنا مال لگاؤ گے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، بس یہی چند عاجزانہ میں چھوٹی سی گزارش آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ الحمدللہ بہت جلد یہ کام شروع ہو جائے گا۔ آج ہی سے یہ عزم لے کر اٹھیں، یہ ارادے لے کر اٹھیں کہ جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوگا، ہر اعتبار سے ہم انشاءاللہ مسجد کی کمیٹی کا ساتھ دیں، کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیں کون کون انشاءاللہ اس میں کام کریں۔ آج اللہ کے گھر میں آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، شاید کڑوی لگے بعض لوگوں کو، ہماری قوم کی حالت ایسی ہے کہ مشورہ ایک سے پوچھے تو 100 آدمی مشورے دیتے ہیں، مشورہ ایک سے پوچھے تو 100 آدمی مشورے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن تعاون 100 آدمیوں سے مانگے تو ایک بندہ تعاون کرتا ہے۔ مشورے دینے والے بہت ہوتے ہیں، یہ پلر ایسا کیوں آیا، یہ دیوار یہاں کیوں رکھی گئی، یہ بہت سارے انجینئر یہاں پیدا ہو جائیں گے، ہر جگہ ہر مسجد کا یہی ماحول بنتا ہے۔ تو گزارش ہے تم مرا بخیر امید نے شرم کنی، اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تو خدا کوئی تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ کام شروع ہو رہا ہے، کبھی ہمارے درمیان آپسی اختلافات نہ ہو، کسی معاملے کو لے کر ہم لڑائی جھگڑے نہ کریں، اختلافات پیدا نہ کریں۔ اللہ کرے کہ یہ تعمیر جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے اس کا کام لے۔ آج میری گزارش ہے، یہاں جتنے احباب آئے ہیں میں چند چہرے جانتا ہوں، دیکھتا ہوں،
ماشاءاللہ بڑے صاحب حیثیت، بڑے صاحب خیر احباب اس مجمع میں تشریف فرما ہے۔ یہاں کروڑ پتی احباب کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے میری گزارش ہے اس مسجد کی تعمیر کے لیے اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے بیماروں کی طرف سے بذات خود اپنی پریشانیاں دور ہونے کی نیت لے کر اللہ کے گھر کا تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، آنے والی ہر بلا اور تکلیف اور مصیبت سے اللہ اس ادارے کی، اس مسجد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے ذمہ داروں سے خوب کام لے، پورے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ اس مسجد کے فیض کو جاری و ساری فرمائے۔ میں مسجد بلال کے تمام ذمہ دار احباب، بالخصوص ہمدرد قوم و ملت، خادم قوم و ملت جناب سردار صاحب کا، جناب سلام صاحب کا، اور میرے رفیق مولانا مفتی شیخ عمران صاحب، عبد الرحمن صاحب، تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس عظیم موقع پر مجھ طالب علم کو یاد فرمایا اور کچھ کہنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔